السلام علیکم ناظرین، جیسے آپ کے سامنے میں پیش ہوں پارٹ 10 لے کر تاریخ اسلام کا۔ ابھی تک ہم لوگ نے ناظرین 40 عام الفیل تک پورا تاریخ اسلام کو ایک کڑی سے دوسری کڑی تک جانا، سمجھا، یاد کیا۔ اور ناظرین اب اس پارٹ سے آپ کے سامنے ہم بعثت کے سال رکھیں گے، بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 13 سال ہیں بعثت کے، اس میں اسلام چونکہ 40 عام الفیل 27 رجب کو اسلام کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے پارٹ میں آپ کو بتایا تھا، اور یہ 13 سال میں اسلام کیسے پھلا، کیسے پھولا، اور کون سی بعثت کے کون سے سن میں کیا چیزیں سامنے آئی تھیں۔ جیسے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسلام کی پہلے بعثت سے تیسرے بعثت تک جو تبلیغ ہوئی ہے وہ سری طور پر ہوئی ہے۔ ناظرین سری طور پر یعنی کہ چھپ کے، یعنی کہ کوئی ایک اسلام کی تبلیغ اگر کرنا ہوتی تھی کسی کو تو وہ کسی دوسرے کے گھر پہ یا وہاں کے لوگ کسی اور کے گھر پہ جا کے آپس میں ایک دوسرے کو کچھ آیتیں یا رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام یا اللہ کا جو پیغام تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو ان بعثت کے 3 سالوں میں 50 مسلم اسلام قبول کرے، جس میں زید بن حارثہ کا نام، جو واحد ایسے شخص ہیں جن کا صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، زید بن حارثہ، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ زید میرے بیٹے ہیں۔ تو یہاں تک کہ یہ بات ہوئی۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک نبی اپنی تبلیغ کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے، ویسے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کفار مکہ تھے وہ غضب ہو رہے تھے، جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ جیسے یہ 3 سالوں میں جب اسلام کو پھیلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد سری طور پہ 3 سال میں پھیلایا۔ پھر چوتھے بعثت میں، یعنی کہ کہہ لیجیے جب 4 بعثت آیا تو واقعہ ذوالعشیرہ ہوا۔ واقعہ ذوالعشیرہ ناظرین کیا ہے؟ مختلف طور پر جتنے بھی گھرانے تھے یا کہہ لیجیے خانوادہ رسالت، ان سب کو نیوتا دیا گیا، انوائٹ کیا گیا کہ ایک گھر پہ جمع ہو۔ 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ چلا تھا، جس میں ہمارے اور آپ کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے تو جیسے ہی وہ کچھ کہنا چلتے تھے، لوگ اس سے پہلے کھا کے چلے جاتے تھے، کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ جب تیسرا دن آیا دعوت ذوالعشیرہ کا، تو میرے آقا جناب ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، پہلے میرا بھتیجا جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کی بات سنو، تب کوئی جائے گا یہاں سے۔ تو میرے آقا جناب ابو طالب علیہ السلام کے کہنے پہ سب لوگ اس تیسرے دن دعوت ذوالعشیرہ کے رکے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تم لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، لہٰذا جو حق ہے اس کی میں دعوت دیتا ہوں، وہ دعوت کو قبول کرو۔ اور کون ہے جو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کرے گا؟ تو پوری تاریخ ہے ناظرین
ایک ننھا سا ہاتھ اٹھا اور میرے آقا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو اس ٹائم 14 سال کے ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میں علی آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ کون ہے جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، کون ہے؟ پھر میرے آقا رسول مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہاتھ بلند کرا، یا ابن رسول اللہ میں علی آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھایا، نہیں علی آپ بیٹھ جائیے۔ پھر تیسری بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کون ہے جو اس حق کی دعوت کو قبول کرے؟ تو میرے آقا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، میرے آقا نے سب سے پہلے ہاتھ بلند کیا، یا ابن رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ ہوں اور یہ حق کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ اس ٹائم پر میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی بہت مدح کری اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو یہ 4 بعثت کا واقعہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کے شکل میں آپ ناظرین کے سامنے ہیں۔ باقی حالات کے لیے ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔